فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ گزشتہ صحبت میں بھی ہم نے اس پر کچھ کلام کیا تھا اور آج بھی وہ واقعہ موضوع گفتگو بنے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن. اس کے رب نے یعنی مریم کے رب نے قبول کیا مریم کو بقبول حسن، اچھے قبول کرنے کے ساتھ، بہت اچھے انداز میں قبول کیا، اچھی طرح قبول کیا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور مریم کو اس کے رب نے پروان چڑھایا اچھے انداز سے، نہایت شاندار انداز سے. وَكَفَّلَهَا زکریا، اور زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد حضرت زکریا علیہ السلام نے کفالت کی، پرورش کی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے جاتے، محراب میں یعنی عبادت خانے میں جو مسجد اقصی میں تھا، وجد عندہا رزقا، تو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رزق پاتے، روزی پاتے، یعنی پھل، جنت کے پھل ان کے سامنے رکھے ہوئے ہوتے. تو حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال یا مریم انا لکی ھذا، کہ اے مریم یہ تیرے پاس جو روزی رکھی ہوئی ہے یہ کہاں سے آ گئی، یہ پھل کہاں سے آ گئے. قالت هو من عند اللہ، تو حضرت مریم بولی یہ اللہ کے پاس سے میرے پاس آئی ہیں، یہ روزی اللہ کے پاس سے میرے پاس آئی ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے بغیر حساب کے روزی عطا فرماتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی ہیں بنی اسرائیل کے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، پیغمبر ہیں، پیغمبر کے والد ماجد ہیں حضرت زکریا علیہ السلام. حضرت مریم کے پاس وہ آتے ہیں،
حضرت مریم کے پاس آتے ہیں تو ان کے پاس غیب کی روزی نظر آتی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو، غیب سے آئی ہوئی روزی، غیب سے آیا ہوا رزق. تو حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت کیا کرتے ہیں؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس مقام پر یعنی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے قرب میں ان کے پاس زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے اپنے پاس سے ایک پاک ذریت عطا فرما، یعنی پاک بیٹا عطا فرما، صالح بیٹا عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما، جو برائیوں سے پاک ہو، بشریت کی کمزوریوں سے پاک ہو، عیوب سے پاک ہو، تیرا فرما بردار بندہ ہو، تجھ سے لو لگانے والا بندہ ہو، تیری طرف رجوع کرنے والا بندہ ہو، تجھ پر توکل کرنے والا بندہ ہو، تجھے ٹوٹ کر چاہنے والا بندہ ہو، تجھ سے عشق کرنے والا بندہ ہو، انسانیت کا اعلیٰ نمونہ ہو، ایسا بیٹا مجھے عطا فرما. من لدن کا ذریۃ طیبہ. حضرت زکریا پیغمبر ہیں علیہ السلام، پیغمبر ہوتے ہوئے حضرت مریم کے قریب پہنچ کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو معلوم یہ ہوا اللہ کے مقبول بارگاہ بندوں کے قرب میں دعا قبول ہوتی ہے. یہ ہے وسیلہ. حضرت مریم پیغمبر نہیں ہیں. حضرت مریم کیا ہیں؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضرت مریم نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، پروفٹ نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، مگر ولی ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی نہیں ہیں مگر اللہ کی ولی ہیں، ولیہ ہیں. اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ جو روزی غیب سے آتی تھی، جنت سے آتی تھی، پھل جو آتے تھے جنت کے، حضرت مریم کے پاس، یہ ان کی کرامت تھی. اس آیت سے کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی زکریا علیہ السلام مریم کے پاس پہنچتے تو حضرت زکریا مریم کے پاس رزق پاتے، میوے پاتے، پھل پاتے، وہ ان کے نزدیک رکھے ہوئے ہوتے. تو یہ جو بے موسم کے پھل، جس طرح میں نے کل عرض کیا تھا، بے موسم کے پھل اور جنتی پھل دنیا میں، بیت المقدس میں، مسجد اقصیٰ کے عبادت خانے میں، محراب میں، یعنی عبادت خانے میں حضرت مریم کے پاس پہنچتے تھے یہ پھل. یہ ان پھلوں کا پہنچنا کرامت تھی حضرت مریم کی. اور حضرت مریم ولی تھیں، نبی رسول. حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں جی، رسول نہیں، نبی ہیں. آپ نبی ہوتے ہوئے ولی کے پاس، ولی کے قرب میں دعا مانگتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء کے قرب میں پہنچ کر دعا جو کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. اسی لیے ہم اجمیر شریف جاتے ہیں، غریب نواز کے مزار اقدس کے پاس جاتے ہیں اور جا کے مولا سے دعا کرتے ہیں، مولا
تیرے محبوب کے قدموں میں آ گیا ہوں، ولی کے قدموں میں آ گیا ہوں، سلطان الہند کے قدموں میں آ گیا ہوں۔ مولا میرا بیٹا بیمار ہے، شفا عطا فرما، میری بیوی بیمار ہے، شفا عطا فرما۔ مولا میں ان پریشانیوں میں گھر گیا ہوں، ان پریشانیوں کو دور فرما، میری اس برائی کو مجھ سے دور فرما۔ دنیا کی محبت نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا ہے، مولا دنیا کی محبت میرے دل سے نکال دے۔ میں پابند نماز نہیں ہوں، مجھے پابند نماز بنا دے۔ مجھ میں فلاں گناہ ہے، مجھے اس گناہ کی لت سے آزاد کر۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے پسندیدہ بندوں کے قریب پہنچ کر، خواہ وہ زندہ ہوں خواہ وہ انتقال کر چکے ہوں، اللہ کے قریب، اللہ کے محبوب مقبول بندوں کے قریب پہنچ کر جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور اللہ کے ولی کے پاس اللہ کا نبی پہنچتا ہے اور پہنچ کر دعا کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ نبی کی دعا بھی ولی کے قرب میں قبول ہوتی ہے، اور نبی بھی ولی کی قربت میں پہنچ کر، ولی کے قریب پہنچ کر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس امید سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعا قبول کرے گا، اس یقین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعا قبول کرے گا۔ تو اب ہم گناہگار خواجہ کے قدموں میں پہنچ کر، ان کے قریب ہو کر اللہ سے دعا کریں تو اللہ ہماری دعا کیوں نہیں سنے گا؟ اللہ کے مقبول بندوں کے قریب جا کر دعا کرنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ اسی لیے ہم غوث اعظم کے مزار اقدس پر پہنچتے ہیں، حاضری دیتے ہیں اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ہنالک دعا زکریا ربہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کی شہرت سے زیادہ حضرت زکریا علیہ السلام کے قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ زکریا علیہ السلام کے قریب تھا مگر مریم دور تھیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مریم کے پاس پہنچ کر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور کیسی دعا کرتے ہیں؟ سب سے بڑی دعا حضرت یحییٰ کو مانگتے ہیں، سب سے بڑی دعا حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے قریب پہنچ کر دعا کرتے ہیں کہ مولا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اے اللہ مجھے تو بیٹا عطا فرما۔ کیسا بیٹا؟ ہم دعا کرتے ہیں، جسے بیٹا نہیں ہوتا اللہ سے دعا کرتا ہے مولا مجھے بیٹا عطا کر، بیٹا عطا کر، بس بیٹا مانگتا ہے۔ حضرت زکریا صرف بیٹا نہیں مانگتے، ذریت صرف نہیں مانگتے، اولاد ہی نہیں مانگتے، طیبہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، من لدن کا ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے بیٹا عطا فرما، اپنی بارگاہ سے بیٹا عطا فرما، طیبۃ پاک بیٹا، جو بدتمیزیوں سے پاک ہو، بد اخلاقیوں سے پاک ہو، برائیوں سے پاک ہو، گناہوں سے پاک ہو، معاصی سے پاک ہو، ذنوب سے پاک ہو، تیری نافرمانی سے پاک ہو، پاک بیٹا عطا فرما۔ انکا سمیع الدعاء، یقیناً تو سننے والا ہے دعاؤں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا سنتا ہے، لیکن اللہ کے نبی حضرت زکریا رضی اللہ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ کر دعا فرمائی۔ فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب، حضرت مریم کو پکارا، حضرت زکریا کو پکارا، فنادته الملائکۃ، ادھر دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ مولا مجھے بیٹا عطا فرما۔ یہ یحییٰ علیہ السلام کو مانگ رہے ہیں، کون؟ حضرت زکریا۔ ادھر دعا ہوئی، ادھر فرشتوں نے فنادته الملائکہ، عطف تعجیلی ہے، دعا فوراً قبول ہوئی اور فرشتوں نے پکارا کسے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ مریم کے قریب محراب میں
جہاں حضرت مریم رہتی تھیں، نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے پکارا حضرت زکریا کو. کیا کہا پکار کے فرشتوں نے؟ ان اللہ یبشر، نادت کا مفعول بھی ہے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری سناتا ہے یحییٰ کی، خوش ہو جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یحییٰ نام کا بیٹا عطا فرمانے والا ہے. نام بھی لے دیا فرشتوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، بیٹا ہوگا اور اس کا نام کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا کہ وہ اس کا نام یحییٰ ہوگا. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوشخبری سناتا ہے یحییٰ کی. مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا، وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے بن کے آئیں گے، وسیدن اور سردار بن کے آئیں گے، وحسورا اور عمر بھر شادی نہیں کریں گے، عورتوں سے بے رغبت رہیں گے، باوجود یہ کہ مردمی کی قوت ان میں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو، اپنے نبیوں کو، رسولوں کو نامردی کے عیب سے، نامردی کی کمزوری سے محفوظ رکھتا ہے. کوئی نبی نامرد نہیں ہوا، کوئی رسول نامرد نہیں ہوا. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمایا عمر بھر، اسی لیے ان کا نام ہے حسور، ان کا لقب ہے حسور، یعنی باوجود قوت رکھنے کے عورتوں سے وہ بے رغبت رہے، انہوں نے نکاح نہیں فرمایا عمر بھر. مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین. اور سن لو اے زکریا کہ تمہارا جو بیٹا ہوگا یحییٰ وہ نبی ہوگا، صالحین میں سے، اللہ کے خاص بندوں میں سے نبی ہوگا. قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب فرشتوں سے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک لڑکا دینے والا ہے، وہ سردار ہوگا، وہ حسور ہوگا اور وہ نبی ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، تو بہت خوش ہوئے. خوش ہونے کے بعد اب پوچھتے ہیں خوش ہو کر، اور اب بھی انا یکون لی غلام، اے رب مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ کیونکہ تیری سنت یہ ہے کہ تیرا دستور یہ ہے کہ جوان آدمی کو بیٹا ہوتا ہے، لیکن میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، معمولی بوڑھا نہیں، بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑھاپے میں بھی ایک عمر گزار دی ہے میں نے. انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، مجھے بڑھاپا پہنچا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں. وامرأتی عاقر، اور میری جو بیوی ہے وہ بانجھ ہے، وہ بانجھ ہے. تامل زبان میں بانجھ کو ملڑی کہتے ہیں، ملڑی، بانجھ، آپ سمجھتے ہیں؟ تو ملڑی کہتے ہیں. تو بانجھ، میری بیوی بانجھ ہے، اس سے پہلے اسے بیٹا نہیں ہوا، بیٹی نہیں ہوئی، اور میں جوان نہیں، ادھیڑ نہیں، بوڑھا ہوں، اور بڑھاپا بھی بہت کئی سال سے بوڑھا ہوں. قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا كذلك اللہ، اسی طرح اللہ یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے. وہ جوان کو بھی بیٹا دیتا ہے جب چاہتا ہے، اور بوڑھے کو بھی، اور بہت زیادہ بوڑھے کو بھی بیٹا دیتا ہے اگر چاہتا ہے. تو سب اس کی مشیت پر موقوف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، جس کام کے کرنے کا ارادہ وہ فرما لیتا ہے، وہ اس کام کو ضرور انجام دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کام ضرور واقع ہو کر رہتا ہے. اللہ کا فعل اس کے ارادے سے وابستہ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے اور وہ کام نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. بندہ کئی کاموں کا ارادہ کرتا ہے،
لیکن وہ کام نہیں انجام دے سکتا. ہم چاہتے ہیں فارن جائیں لیکن ہم نہیں جا سکتے. ہم ارادہ کرتے ہیں آج تو کسی صورت میں ٹرپلیکین جانا ہے لیکن نہیں جاتے. ہم کسی کام کا ارادہ کریں اور وہ کام نہ کریں یہ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرے اور وہ کام وہ نہ کرے, ایسا ہو نہیں سکتا. یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فعال لما یرید, اللہ جو کام کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے وہ کر کے رہتا ہے. تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام کے کرنے کا ارادہ نہیں فرماتا وہ کام نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ جس کام کے کرنے کا ہو گیا, یقین جانو کہ وہ کام اب نہیں ہوا تو آئندہ ضرور ہو کر رہے گا. اللہ نے جس کام کے کرنے کا ارادہ کر لیا, اب کوئی دعا کرے کہ اللہ وہ کام نہ ہو تو اس کی دعا سے وہ کام رک نہیں سکتا. اللہ کسی کو مارنے کا ارادہ کر چکا, اب کوئی ولی, کوئی بزرگ, کوئی مالدار, کوئی دولت مند, کوئی کیسا بھی کیوں نہ ہو, دعا کرے کہ مولا یہ کام نہ کر, وہ ضرور کرے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اللہ کی مرضی چل کر رہتی ہے. فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی ان اللہ یبشرک قال رب انا یکون لی غلام قد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. قال رب اجعل لی آیہ, قال رب اجعل لی آیہ. تو حضرت زکریا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار مجھے کوئی نشانی بتا کہ اس نشانی کو دیکھ کے میں سمجھ لوں کہ اب یحییٰ کے پیدا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے. اجعل لی آیہ, کوئی نشانی بتا دے مجھے, کوئی نشانی دے دے, کوئی علامت, کوئی سائن, کوئی سمٹم مجھے بتا دے. اس علامت کو دیکھ کے میں سمجھ لوں گا کہ اب مجھے بیٹا قریب میں پیدا ہو جائے گا. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا رضی اللہ علیہ السلام سے فرمایا اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا, تیری نشانی یہ ہے کہ جب یحییٰ تجھے پیدا ہوگا اس سے پہلے تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کرے گا, صرف اشاروں سے بات کرے گا. جب یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا وقت قریب آیا تو حضرت زکریا نے ایک وقت کسی سے بات کرنا چاہا لیکن بات کر نہ پائے, زبان نہیں چل رہی ہے. بات کرنا چاہتے ہیں, بات نہیں کر پاتے ہیں. آپ سمجھ گئے وہ وقت قریب آ گیا ہے, یحییٰ کے پیدا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے. تو آپ اشاروں سے بات کرنے لگے, زبان آپ کی نہیں چلتی تھی, یعنی آپ بات نہیں کر پاتے تھے. 3 دن تک یہ عالم رہا. اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ جیسا نامور بیٹا عطا فرمایا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حکم دیا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا, جب وہ وقت آئے تو اپنے رب کو زیادہ یاد کر. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, اور رات اور دن, صبح اور شام اللہ کی پاکی بول, اللہ کی بلندی اور بڑائی بول. یہ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے حضرت یحییٰ عطا فرمایا. اور حضرت زکریا بھی ان مظلوم پیغمبروں میں شامل ہیں جن کو قوم نے قتل کیا, اور حضرت یحییٰ بھی ان مظلوم پیغمبروں میں شامل ہیں جنہیں قوم نے, یہودیوں نے قتل کیا. حضرت یحییٰ, حضرت زکریا باپ
ہیں حضرت زکریا، بیٹے ہیں حضرت یحییٰ، ان دونوں پیغمبروں کو یہودی ایسی ظالم قوم ہے کہ یہودیوں نے ان پیغمبروں کو قتل کیا. جو پیغمبر یہودیوں کی ہدایت کے لیے گئے تھے، یہودیوں نے ان کے احسان کا کیا صلہ دیا کہ قتل کیا. قوم نے انہیں قتل کیا. قال رب اجعل لی آیہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ. اب حضرت مریم کی طرف آئیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یاد کرو اس واقعے کو جب کہ فرشتوں نے مریم سے کہا. اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب کہا فرشتوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے، یا مریم، جو پیغمبر ہوگا اسے علیہ السلام کہیں گے، علیہ السلام. جو پیغمبر نہیں ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے؟ رضی اللہ تعالی عنہ یا رحمت اللہ علیہ. بس مریم کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا. عورت ہے اللہ کی مقبول بندی ہے، رضی اللہ تعالی عنہا. مرد ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ولی ہے رحمت اللہ علیہ یا رضی اللہ تعالی عنہ. ولی ہے، عورت ہے رضی اللہ تعالی عنہا یا رحمت اللہ علیہا. پیغمبروں کے لیے علیہ السلام کہیں گے، علیہ السلام کا جملہ استعمال کریں گے، اور فرشتوں کے لیے علیہ السلام کا جملہ استعمال کیا جائے گا. جب فرشتوں نے کہا مریم سے، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، فرشتوں نے جب کہا مریم سے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے مریم تجھے چن لیا، تجھے سلیکٹ کر لیا، وطہرکی، اور تجھے پاک کیا. حضرت مریم نبی نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں، تودر نہیں ہیں. تودر کہتے ہیں تامل میں پیغمبر کو، پروفٹ کو. تودر نہیں ہیں، اس اللہ کی ولی ہیں. کیا ہیں؟ لیکن اس ولی کو بھی فرشتے پکارتے ہیں، فرشتے اس ولی سے بھی بات کرتے ہیں. یہ فرشتوں کا بات کرنا وحی نہیں ہے، وحی تبلیغی نہیں ہے. یہ فرشتے بات کرتے ہیں. ولی اللہ کے ولی سے فرشتے بات کرتے ہیں. تو اللہ کے ولی سے فرشتے بات کر سکتے ہیں، لیکن اسے وہ وحی نہیں کہا جائے گا جو پیغمبروں کی طرف ہوتی ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ. اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا، وَطَهَّرَكِ، اور تجھے پاک کیا، خوب ستھرا کیا. وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھے فوقیت اور برتری عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی، افضل بنایا. تمام دنیا کی عورتوں پر تجھے افضل و اعلیٰ بنایا. تو یہاں یہ نہ سمجھیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت سے بھی افضل ہیں. علی نساء العالمین کا لفظ آیا ہے. تمام دنیا، تمام عالموں کی عورتوں پر مریم تجھے اللہ نے افضل بنایا ہے، یہ آیت کہتی ہے. لیکن یہاں یہ آیت ایسی ہے کہ اسے کہتے ہیں عام مخصوص منہ البعض. عام مخصوص منہ البعض، یہ عام ہے لیکن اس سے خاص الگ کر لیے گئے ہیں. یعنی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ جو ہیں یہ مریم سے بھی افضل ہیں، حضرت مریم سے بھی افضل ہیں. یا مریم ان اللہ اصطفاکی، کیوں کہ مریم جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، اور حضرت فاطمہ رسول اللہ
محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بضع ہیں، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے جسم کا ایک حصہ ہیں. میں تو کہتا ہوں حضور کی جان کا ایک حصہ ہیں. فاطمۃ بضعۃ منی، حضور فرماتے ہیں میری فاطمہ میرا ایک حصہ ہے، میرا ایک حصہ ہے. تو کون افضل ہیں؟ جس کے جسم سے عیسیٰ بنے وہ افضل، یا جو محمد الرسول اللہ کے جسم سے بنی وہ افضل ہے؟ محمد الرسول اللہ کے جسم کا ایک حصہ ہے، محمد الرسول اللہ کے جگر کا ایک ٹکڑا ہے، جگر گوشت ہے حضرت فاطمہ. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ 3 نسبتوں سے، میں نے یہ شعر پہلے بھی سنایا، 3 نسبتوں کی وجہ سے عزیز ہیں، محترم ہیں. ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم فرما بردار ہو جا اپنے رب کی، ادب کر اپنے رب کا، ادب سے کھڑی ہو جا اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کے اندر. واسجدی اور سجدہ کر، اور ارکعی اور رکوع کر. یہاں ترتیب جو ہے واسجدی ورکعی واسجدی، یہ کہنے کی بجائے کیا کہا گیا؟ پہلے سجدہ بتایا گیا، بعد رکوع کا لفظ آیا. تو کہا گیا کہ سجدہ کر اور رکوع کر، لیکن ترتیب ہے کیا؟ پہلے رکوع ہے بعد سجدہ ہے. لیکن کہا گیا کہ پہلے کہ سجدہ کر اور رکوع کر. مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں. یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، حضرت یحییٰ کا واقعہ علیہ السلام، یہ سب واقعات جو ہیں یہ سب واقع غیب کی خبریں ہیں. اے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خبریں ہم وحی کے ذریعے تمہیں پہنچا رہے ہیں. یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے غیب کی خبریں دی ہیں، اور غیب کی خبریں دے کر رسول اللہ کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. اس آیت کے بعد ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا؟ پورے قرآن میں تو غیب ہی کا علم ہے. قرآن غیب کے علوم سے بھرا ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ غیب کا علم ہی تو ہے. حضرت شیش علیہ السلام کا قصہ جو ہے، ان کا واقعہ، ان کی زندگی کے تمام حالات غیب ہی میں تو ہیں. حضرت تمام پیغمبروں کی زندگیاں، ان کے کارنامے، ان کی تبلیغ کی وارداتیں، سرگزشت، یہ سب غیب کا علم ہی ہے. یہ سب باتیں غیب ہی میں ہیں. ان باتوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں. حضرت شیش علیہ السلام کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں. کسی صحابی نے نہیں دیکھا. حضرت آدم کو نہیں دیکھا، حضرت شیش کو نہیں دیکھا، حضرت ادریس کو نہیں دیکھا، حضرت ابراہیم کو نہیں دیکھا، حضرت یحییٰ کو نہیں دیکھا، زکریا کو نہیں دیکھا، ان کے کارناموں کو نہیں دیکھا، ان کے معجزوں کو نہیں دیکھا. تو یہ سب غیب کی خبریں ہیں. حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی خبریں عطا فرمائیں، اور حضور کے بتانے سے غیب کی خبریں کیا ہیں؟ علم غیب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے حضور کو کیا دیا؟ علم غیب عطا فرمایا. اور وہ علم غیب حضور نے حضرت صدیق اکبر کو دیا، حضرت فاروق اعظم کو دیا، حضرت عثمان غنی کو دیا، حضرت مولا علی کو دیا، 1,24,000 صحابہ کو دیا. اور پھر صحابہ نے تابعین کو دیا وہ علم غیب، تبع تابعین کو دیا. تو یہ دین کی تبلیغ کیا ہے؟ علم غیب کو عام کرنا. تبلیغ دین کیا ہے؟ اشاعت اسلام کیا ہے؟ تبلیغ علم غیب ہے. غیب کے علم کو ایک دوسرے تک ایک کا دوسرے کو پہنچانا. تبلیغ دین کیا ہے؟ غیب کے علم کو دوسروں تک پہنچانا. مجھے معلوم ہوا کہ جنت کیا ہے، جنت کی صفات کیا ہیں، جنت میں کیا کیا نعمتیں، میں نے دوسرے کو بتایا. تو میں نے کیا کیا؟ اللہ کے حبیب سے مجھ تک جو علم غیب آیا وہ میں نے دوسرے کو دیا. علماء کیا کرتے ہیں؟ غیب ہی کو تو عام کرتے ہیں، غیب کے علم ہی تو عام کرتے ہیں.
مشائخین کیا کرتے ہیں, صوفیہ کیا کرتے ہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور کو علم غیب تھا کیا؟ حضور نے ساری زندگی علم غیب کو تقسیم فرمایا ہے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم. اللہ فرماتا ہے اے محبوب تم ان لوگوں کے درمیان نہیں تھے. وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم, اے محبوب تم ان لوگوں میں نہیں تھے, ان لوگوں کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے, حوض میں قلم ڈال رہے تھے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب پیدا ہوئیں تو اب ان کی کفالت کا مسئلہ سامنے آیا. اب مریم کی کفالت کون کرے گا؟ مریم کا گارڈین کون بنے گا؟ سمجھ رہے ہیں آپ حضرت؟ مریم کا گارڈین کون بنے گا؟ سرپرست کون بنے گا؟ اس کی دیکھ ریکھ کون اپنے ذمے لے گا؟ اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس کی تعلیم و تربیت کے فرائض کون انجام دے گا؟ ہر شخص چاہتا تھا کہ میں کروں, اس بچی کو میں پالوں, اس کی تربیت میں کروں, اس کی نگہداشت میرے ذمے ہو, ہر شخص چاہتا تھا. تو اب ہر ایک کہہ رہا تھا کہ میں کروں گا. تو اس وقت خورا ڈالنے کی ضرورت پیش آئی. خورا جسے تامل میں کہتے ہیں کلکل, کلکل ہے نا, یہ تامل والے کلکل ڈالتے ہیں, خورا اندازی. تو خورا اندازی کا سسٹم تھا. تو وہ حوض میں ہر ایک نے قلم اپنا اپنا ڈالا. جو بھی مریم کی کفالت کرنا چاہتا تھا اسے حکم ہوا, اللہ کی طرف سے وہ قانون ان کے سامنے آیا, تجویز آئی کہ اپنا قلم جو ہے وہ حوض میں ڈالے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ, اے مصطفیٰ تم وہاں نہیں تھے, اس مقام پر نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے. نہیں تھے کا مطلب کیا؟ جسمانی حیثیت سے نہیں تھے, عبداللہ کے پوت آمینہ کے جائے بن کر وہاں نہیں تھے, بشریت کے ساتھ وہاں نہیں تھے, نور کے اعتبار سے تم وہاں تھے, دیکھ رہے تھے منظر یہ جب وہ اپنے حوض میں اپنے اپنے پن ڈال رہے تھے. اذ یلقون اقلامہم, یہ کلکل تھا, کلکل ہر ایک اپنا قلم ڈال رہا تھا. ایہم یکفل مریم, کہ کون پرورش کرے گا مریم کی. وما کنت لدیہم اذ یختصمون, اے مصطفیٰ آپ وہاں نہیں تھے جسم کے اعتبار سے, بشریت کے لحاظ سے, جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. نہیں میں کفالت کروں گا, دوسرا کہتا تھا میں کفالت کروں گا, میں پرورش کروں گا مریم کی, میں یہ نیک کام کروں گا. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ. اب دیکھیے حضرت مریم کا وہ زمانہ جب ابھی وہ پیدا ہوئی تھیں, ان کی نگہداشت کے لیے, ان کی پرورش کے لیے لوگ خورا ڈالنے لگے. اب وہ خورا کس کے نام پر اٹھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام. تو زکریا علیہ السلام کو سب نے کیا کر دیا؟ مان لیا کہ یہ مریم کی کفالت کریں گے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت زکریا خالو ہیں کس کے؟ حضرت مریم کے. حضرت مریم کی کفالت کون کر رہے ہیں؟ زکریا علیہ السلام. اب یہ بہت جلدی بڑی ہو گئی. کون؟ حضرت مریم, عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. اذ قالت الملائکۃ یا مریم, یاد کرو اس وقت کو جب کہ فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ, اے مریم اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے اللہ کی ایک بات کی. کلمہ کہتے ہیں بات. اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے اے مریم, اللہ کی ایک بات کی خوشخبری دیتا ہے. وہ کیا بات ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ کلمۃ اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ کلمۃ اللہ, اللہ کی بات. مطلب کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں باپ کے ملاپ سے پیدا نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ ہی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی باپ کے نطفے سے پیدا نہیں ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
عیسیٰ علیہ السلام کو زن و شو کے ملاپ سے نہیں پیدا کیا. پھر کیسے پیدا کیا؟ کن کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. یہ کن ہی کلمہ ہے. صرف لفظ کن کہہ کر، کلمہ کن کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. کیا قدرت والا ہے پروردگار. عیسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر، نبی، رسول، اولو العزم رسول کو پیدا فرمایا صرف کن کہہ کر. کیا قدرتوں والا خدا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اے مریم تجھے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، ایک بات کی، ایک وارتے کی خوشخبری دیتا ہے. کلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم. عیسیٰ بن مریم اس کا نام جو ہوگا مسیح ہوگا. عیسیٰ ہوگا مریم کا بیٹا. اس کا نام کیا ہوگا؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہتے ہیں کہ جس بیمار پر وہ اپنا ہاتھ مسا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے اپنا ہاتھ پھیرتے تھے، وہ بیمار چنگا ہو جاتا تھا، شفا پا لیتا تھا. ان کے پاس بیماروں کو لایا جاتا تھا، وہ اپنا ہاتھ پھیرتے تھے، وہ بیمار شفا یاب ہو جاتا. ان کے پاس مردوں کو لایا جاتا، وہ اپنا ہاتھ پھیرتے، مردہ اچھا جی جاتا. اور ان کے پاس بیماروں کو لایا جاتا، ہاتھ بھی نہیں پھیرتے کبھی، صرف پھونک دیتے، پھونکتے ہی وہ زندہ ہو جاتا. تو حضرت اس لیے ان کا نام مسیح رکھا گیا. مسیح. آج بھی عیسائی لوگ مسیح کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. قرآن میں بھی مسیح کا لفظ آیا ہے، مسح کرنے والے. اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے تو اسے شفا ہو جاتی جس بیمار پر پھیرتے. اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم. تو ہم بھی اپنا ہاتھ بیمار پر پھیریں گے تو بیمار اچھا ہوتا کیا؟ نہیں. حضرت عیسیٰ کا ہاتھ ہے، بیمار پر پھرتا وہ ہاتھ تو اچھا ہو جاتا. تو ہم کہاں ہیں؟ عیسیٰ کہاں ہیں؟ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے نہیں ہو سکتے. تو عیسیٰ علیہ السلام جس کے نور سے بنے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہم کہاں ہو سکتے ہیں؟ تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم. نام بھی بتا دیا، لقب بھی بتا دیا. مسیح لقب ہے وہ بھی بتا دیا، نام عیسیٰ ہے یہ بھی بتا دیا، عیسیٰ ابن مریم. وجیہن فی الدنیا. مریم، یہ مریم یہ ایک ایسی عورت ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے. سوائے حضرت مریم کے اور کسی خاتون کا نام جو ہے قرآن میں مینشن نہیں ہوا ہے. مریم وجیہم فی الدنیا والآخرہ. اور حضرت عیسیٰ ایسے پیغمبر ہیں جن کو ان کی ماں کے نام سے یاد کیا ہے، عیسیٰ ابن مریم. اور کسی پیغمبر کو اس کے باپ اور یا اس کی ماں کے نام سے یاد نہیں کیا گیا. لیکن حضرت مریم کو بتایا گیا عیسیٰ کی ماں. جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام آئے گا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم. اکثر و بیشتر مقامات پر قرآن میں آپ دیکھیں گے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم. وجیہن فی الدنیا. اور دنیا میں بھی ان کی بڑی عزت ہوگی، آؤ بھگت ہوگی، ہر جگہ ان کی شان ہوگی. والآخرہ. آخرت میں بھی وہ بڑے صاحب عزت ہوں گے، صاحب مقام ہوں گے. ومن المقربین. اللہ کے مقرب بندوں میں ان کا شمار ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. فرشتے کہہ رہے ہیں، کسے کہہ رہے ہیں؟ حضرت مریم سے کہہ رہے ہیں. فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ تجھے بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت میں بڑی شان والا ہوگا، بڑے مقام والا ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں، پالنے میں. گہوارے کو کیا کہتے ہیں؟ پالنا، کریڈل.
پالنا گہوارہ گنوارا بولتے ہیں ہمارے یہاں مدراس میں گنوارا جھولا. تو پالنے میں گہوارے میں بات کرتے تھے. کون بات کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں رہتے ہوئے بات کرتے تھے. فصیح و بلیغ زبان میں لوگوں سے بات کرتے تھے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا, اور پکی عمر میں بھی لوگوں سے وہ بات کرتے تھے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہوتے ہیں. قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. جب یہ فرشتوں سے سنا تو اللہ کی طرف متوجہ ہو گئیں. کون؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ. قالت ربی انا یکون لی ولد, کہا کہ اے میرے رب مجھے بیٹا کیسے پیدا ہوگا. ولم یمسسنی بشر, مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں, ٹچ تک نہیں کیا. تو ان کو معلوم تھا کہ بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں, مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے پوچھا کہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں, مجھے کیسے بیٹا پیدا ہوگا. انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہے مریم, تجھے بیٹا ہوگا, حالانکہ کسی مرد نے تجھے چھوا تک نہیں, تو نے کسی مرد کی صورت بھی نہیں دیکھی, لیکن ہم تجھے بیٹا دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے پیدا کرتا ہے. ماں باپ کے بغیر بھی پیدا کرتا ہے, ماں باپ کے ذریعے سے بھی پیدا کرتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے بغیر پیدا کیا. اور حضرت حوا کو بغیر بغیر ماں کے پیدا کیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. تینوں مثالیں قائم کر دیں. بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, یہ بتایا کہ میں بغیر ماں باپ کے بھی انسان کو پیدا کر سکتا ہوں. اور بغیر ماں کے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا فرمایا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے, کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ فانما یقول له کن فیکون. تو جسے پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے کہ ہو, تو وہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سکھائے گا عیسیٰ کو کتاب اور حکمت اور تورات کا علم دے گا اسے, اور انجیل کا علم دے گا. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کا رسول بنائے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ صرف قوم بنی اسرائیل کے رسول ہیں, دوسری قوموں کے رسول نہیں ہیں. وہ مبعوث ہوئے صرف بنی اسرائیل کی قوم کی طرف. آج جو عیسائی ہر قوم کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم عیسائی مذہب میں آ جاؤ, یہ ان کا کہنا ہی غلط ہے. عیسیٰ علیہ السلام قریشیوں کی طرف مبعوث نہیں ہوئے تھے, عربوں کی طرف مبعوث نہیں ہوئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام انگریزوں کی طرف مبعوث نہیں ہوئے تھے, ہر قوم کی طرف مبعوث نہیں ہوئے تھے, صرف ایک قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے. صرف ایک قوم کے نبی بن کر آئے تھے اس دنیا میں. وہ قوم کون سی قوم ہے؟ بنی اسرائیل کی قوم. یہودی قوم تھی اس وقت, جسے بنی اسرائیل کہتے تھے. تو یہودیوں کی طرف نبی بن کر آئے. اور انجیل میں خود یہ انجیل کو ماننے والے کہتے ہیں, عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ میں بنی اسرائیل کی منتشر بھیڑوں کو یکجا کرنے کے لیے آیا ہوں. بنی اسرائیل کی بکھری ہوئی بکریوں کو یکجا کرنے کے لیے آیا ہوں, اکٹھا کرنے کے لیے آیا ہوں. بنی اسرائیل کا لفظ. تو عیسائیوں, اگر کوئی عیسائی کہے کہ تم یو بیکم کرسچن, تو اس سے بولنا
کہ میں بنی اسرائیل نہیں ہوں، میں اولاد یعقوب نہیں ہوں، میں یہودی نہیں ہوں، میں جیو نہیں ہوں، میں سید ہوں، مجھے تم کیسے یہ بنا سکتے ہو، کیا کہتے ہیں، کرسچن بنا سکتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام تو صرف آئے تھے ہدایت کے لیے بنی اسرائیل کی، میں بنی اسرائیل کی قوم سے تعلق نہیں رکھتا، تم مجھے عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کی طرف مت بلاؤ، میں تمہیں مصطفیٰ کے مذہب کی طرف بلاتا ہوں، کیوں؟ مصطفیٰ میرے تمام قوموں کے لیے ہدایت کے لیے آئے، تمام قوموں کی طرف مبعوث ہوئے، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کی رہبری کے لیے تشریف لائے، بعثت الی الخلق کافہ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اب ہر انسان پر فرض ہے، ہر قوم سے تعلق رکھنے والے، ہر نسل سے تعلق رکھنے والے، ہر رنگ سے تعلق رکھنے والے، ہر مقام سے تعلق رکھنے والے انسان پر فرض ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، محمد عربی فداہ امی وابی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا امتی بن جائے، ان کا کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جائے، ان کے غلاموں میں شامل ہو جائے۔ اگر وہ نجات چاہتا ہے، دنیا کی صلاح و فلاح اور آخرت کی کامیابی اگر چاہتا ہے تو رسول اللہ کا غلام بن جائے، مسلمان بن جائے، حضور کا امتی کہلائے۔ ہم حضور کی امت میں داخل ہونے کا حکم دے سکتے ہیں، داخل ہونے کی ترغیب دے سکتے ہیں دوسری قوموں کو۔ ہم مسلمانوں کو اپنے دین کی طرف بلا نہیں سکتے۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اے مریم، اللہ جو بیٹا تجھے دینے والا ہے وہ ایک رسول بن کر آئے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم بآیہ، بڑے مزے کی بات آ گئی، آپ حضرات اکتا گئے؟ تکمیل ذات، کرب انا، وحدت الوجود، تکمیل ذات، کرب انا، وحدت الوجود، بس کیجئے جناب کہ ہم بور ہو گئے۔ آپ لوگ بور ہو گئے؟ نہیں ہوئے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ملاحظہ فرمائیں، عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام غور سے سنیں، حضرت مسیح فرماتے ہیں انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یعنی اے یہودیو، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، میں آیا ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حضرت مریم کو اللہ کی طرف سے خوشخبری مل رہی ہے کہ مریم خوش ہو جا کہ تجھے ایک بیٹا ملنے والا ہے، اس کا نام عیسیٰ ہوگا اور وہ بنی اسرائیل کا نبی بن کر آئے گا، اور جب آئے گا وہ تو لوگوں سے باتیں کرے گا اور لوگوں سے کہے گا، کیا کہے گا؟ انی قد جئتکم بآیۃ، کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں ایک نشانی لے کر۔ وہ کیا نشانی ہے؟ وہ نشانی تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ وہ کیا نشانی ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں، بہت غور سے سنیں، میں تمہارے لیے بناتا ہوں مٹی سے پرندے کی شکل کی ایک چیز۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ معجزہ سمجھتے ہیں آپ؟ میریکل، جسے انگریزی میں کہتے ہیں میریکل، اسے کہتے ہیں اردو میں معجزہ، میم عین جیم زے ہے معجزہ۔ بہت سے لوگ موجزہ بولتے ہیں، یہ غلط ہے، معجزہ صحیح۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا معجزہ دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مٹی سے مٹی لیتے اور اسے پرندے کی شکل دیتے۔ پرندہ سمجھتے ہیں آپ؟ برڈ۔ تامل میں کیا کہتے ہیں پرندے کو؟ پروین کہتے ہیں، پروی۔ تو پرندے کی شکل دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مٹی سے پرندے کی شکل کی ایک چیز بناتے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، خلق یخلق کے معنی ہے پیدا کرنا،
پیدا کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اخلق، میں پیدا کرتا ہوں. اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں کیا کرتا ہوں؟ مٹی سے پرندے کی شکل کی ایک چیز بناتا ہوں، پرندے کی شیپ میں. فانفخ فیہ، پھر میں کیا کرتا ہوں؟ اس پرندے کی شکل کی مٹی کو کیا کرتا ہوں؟ اس میں پھونک مارتا ہوں، اس مٹی میں پھونکتا ہوں. فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ مٹی کا پرندہ اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ بن جاتا ہے، واقعی برڈ بن جاتا ہے، پروی بن جاتا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دعویٰ کریں گے ان کے آنے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے حضرت مریم کو. تو عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات اللہ بیان کر رہا ہے، ان کے معجزے اللہ بیان کر رہا ہے، ان کو مردوں کو زندہ کرنے والا اللہ بول رہا ہے. فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، مٹی میرے پاس آتی ہے اور میں اس مٹی کو پرندے کی شکل دیتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ مٹی پرندہ بن جاتی ہے. مٹی پرندہ، مٹی جاندار چیز بن جاتی ہے، مٹی جمادات کے قسم کی چیز ہے، وہ حیوان بن جاتی ہے. طیرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، میں زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں ماں پیٹی اندھے کو، مادرزاد اندھے کو، والابرص کو، کوڑھی یعنی سفید داغ والا، سفید داغ والا. سفید داغ والے کو کیا کہتے ہیں تامل زبان میں؟ وائٹ پیچز ہوتے ہیں نا، سفید داغ، اسے ابرص کہتے ہیں. تامل میں کیا بولیں گے؟ ہاں. تو خیر آپ لوگ سمجھتے ہیں نا، چونکہ یہ تامل والے ہیں لہذا میں نے سمجھا کہ نہیں سمجھتے، آپ یہ سمجھ رہے نا، سفید داغ. سفید داغ. فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مادرزاد اندھے کو، جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اندھا، جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے سفید داغ لے کر، میں ان دونوں کو بھی بھلا چنگا کر دیتا ہوں. اندھے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا. وائٹ پیچز والے کو ہاتھ پھیرتے وہ اچھا ہو جاتا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. کون بول رہے ہیں؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ فرمایا. بہت غور سے سنیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ مردوں کو زندہ فرمایا. عارض، آپ کا ایک دوست تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دوست تھا، عازر، پیغمبر کا دوست. اس کا انتقال ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے زندہ کر دیا. دوست تھا نا، تو معلوم ہوا پیغمبر اپنے دوست کو مردہ دیکھنا پسند نہیں کرتا. وہ مر گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے اللہ کے حکم سے زندہ فرمایا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے مرنے کے 3 دن بعد اسے زندہ کر دیا. 3 دن. اور زندہ ہونے کے بعد وہ عازر جو ہیں وہ بہت دنوں تک زندہ رہے، ایک عرصے تک زندہ رہے، اور ان کو اولاد بھی ہوئی. زندہ ہونے کے بعد ان کو اولاد ہوئی. کسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوست کو. اور ایک بڑھیا کا لڑکا، یہ ایک بوڑھی عورت کا لڑکا مر گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو زمانہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا. اسے لوگ لے جا رہے تھے قبرستان کی طرف، جنازے میں رکھ کر لے جا رہے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے زندہ کر دیا. وہ لوگوں کے کندھوں پر سے نیچے گرا، زندہ ہو کر
زمین پر آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے زندہ کر دیا. وہ عرصے تک زندہ تھا, اس کی بھی اولاد ہوئی. مر کر زندہ ہونے کے بعد وہ صاحب اولاد ہوا. یہ معجزہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا. اور اسی طرح ایک شخص کی لڑکی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ فرمایا. کیسی بات ہے, اللہ والوں کی کیا شان ہے. ہاں, نوح علیہ السلام اللہ والے کیا نہیں کر سکتے, اللہ کے حکم سے, اللہ کے حکم سے. تو اللہ خود ہی مردوں کو زندہ نہیں کرتا, صرف خود ہی مردوں کو زندہ نہیں کرتا, اپنے والوں کو بھی, اپنے محبوبین کو بھی یہ طاقت دیتا ہے کہ میرے حکم سے تو بھی مردہ زندہ کر. تو انبیاء مردوں کو زندہ کرتے ہیں, انبیاء مردوں کو زندہ کرتے ہیں. میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مردوں کو زندہ کیا. لیکن حضور کا مردوں کو زندہ کرنا قرآن نے ثابت نہیں کیا, قرآن میں واضح لفظوں میں نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا قرآن میں آیا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 لوگوں کو زندہ کیا. حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے؟ 4 بیٹے. ایک کا نام حام, ایک کا نام سام, ایک کا نام یافث, ایک کا نام کنعان. بولیے, حام, سام, یافث, کنعان. تو حضرت حام کے اور ایک بھائی, ان کا نام کیا؟ سام. ان کا نام سام. حام جو ہیں انہی سے عرب پیدا ہوئے, حام. اور یہ سادات کرام جو ہے نا, یہ حضرت حام ہی کی نسل سے ہیں, حام. اچھا, سام, آپ بور ہو گئے آپ حضرات؟ سام جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک فرزند ہیں سام. ان کا انتقال ہو گیا, خبر بن گئی, کئی ہزار سال گزر گئے ان کے انتقال پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی خبر پر تشریف لے گئے. تو اللہ والوں کی خبر پر جانا یہ پیغمبروں کا کام ہے, اللہ کے مقبول بندوں کا کام ہے, گناہگار بندوں کا کام نہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سام بن نوح کی خبر پر تشریف لے گئے, جا کے انہیں زندہ کر دیا. وہ خبر سے باہر آئے, انتقال ہو کر ہزاروں سال ہو گئے, خبر سے باہر آئے اور آ کے کہا کہ اب تم نے مجھے زندہ کیا, آپ نے مجھے زندہ کیا, لیکن مجھے دنیا میں زندہ رہنے کی مجھے خواہش نہیں ہے, میں اس عالم میں رہنا چاہتا ہوں. یہ کہا اور انتقال کر گئے. وہاں کی خوشیاں جو دیکھے وہ یہاں کیوں آنا چاہے پھر. اب یہ تو انبیاء کی شان ہے. اولیاء یہ کام کرتے ہیں کیا؟ مردوں کو زندہ کرتے ہیں کیا؟ میرے غوث اعظم نے مردوں کو زندہ کیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ساحل دریا پر گئے, دریا کے ساحل پر, سی شور پر گئے. وہاں ایک بوڑھیا کو دیکھا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ رو رہی ہے. آپ نے پوچھا بوڑھیا کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ میں روز اس وقت یہاں آتی ہوں اور روتی ہوں, اس لیے کہ آج سے تقریباً 12 سال پہلے میرا بیٹا, اس کی شادی ہوئی اور اس کی دلہن اور وہ اور باراتی, یعنی اس کی شادی میں جو لوگ شریک ہوئے, یہ سب اسی ساحل سے کشتی میں بیٹھ کے فلاں بستی کو روانہ ہوئے. راستے میں طغیانی آئی اور میرا بیٹا جو ہے وہ غرق ہو گیا اپنی بارات کے ساتھ, اپنی دلہن کے ساتھ. یہ واقعات 12 سال ہو گئے میرے بیٹے کو ڈوب کر. میں روز یہاں سر شام آتی ہوں, اپنے بیٹے کو, اس کے باراتیوں کو, اس کی بیوی کو یاد کر کے آنسو بہاتی ہوں, کچھ تسلی ہوتی ہے دل کو, چلی جاتی ہوں پھر واپس گھر کو. پیرانے پیر نے
کہا کہ بڑھیا مت رو، میں اسے زندہ کرتا ہوں. تو پیران پیر نے کرامت کے طور پر یہ دکھا دیا کہ وہ جو کشتی ڈوبی تھی جس میں دولہا بھی تھا، بڑھیا کا بیٹا اور اس کی بیوی تھی اور اس کے تمام باراتی تھے، وہ کشتی جو ہے سمندر پر ابھری اور ساحل سے آ لگی. ساحل سے آ لگی. دولہا اپنے نکاح کے لباس کے ساتھ، شادی کے لباس کے ساتھ، دلہن اپنی قیمتی لباس کے ساتھ، اور باراتی سب ہنستے کھیلتے ساحل پر آ گئے. بوڑھیا نے دیکھا تو وہی اس کا بیٹا ہے، وہی اس کی دلہن ہے، کوئی فرق نہیں. 12 سال ہوئے ڈوب کر انہیں. 12 سال کے بعد اس ڈوبی ہوئی نیا کو غوث اعظم نے تلا دیا. 12 برس کی ڈوبی نیا کے ہو تریاں. یہ ہے کرامت اللہ والوں کی، یہ ہے کرامت اللہ والوں کی. یہ قرآن میں لکھا ہے. کیا آپ پوچھتے ہیں؟ کیا پوچھتے ہیں؟ قرآن میں ہر واقعے کا قرآن میں لکھا ہونا ضروری نہیں. میں اللہ حال میں رہتا ہوں، میں اللہ حال میں رہتا ہوں، اللہ حال میں ہوں. یہ واقعہ قرآن میں ہے کیا؟ نہیں ہے. تو کیا مجھے اللہ حال سے نکال دیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ میں پیر سید عامر کلیمی شاہ علیہ الرحمہ کا بیٹا ہوں، بڑا بیٹا ہوں. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یا حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے. اصحاب صحاح نے یہ روایت کیا ہے کہ یہ روایت ہے کہیں قرآن میں، حدیث میں کہیں ہے کہ رضا الحق عامری جو ہیں وہ عامر کلیمی شاہ صاحب کے بیٹے ہیں؟ نہیں. تو کیا میں ان کا بیٹا نہیں ہوں؟ تو ہر وقائع کا قرآن سے ثابت ہونا، قرآن میں موجود ہونا، واضح لفظوں میں بیان کیا جانا قرآن میں، حدیث میں، یہ ضروری نہیں. ہمارے یہ جہانگیر بھائی صاحب ذات کے سید ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں سید ہوں. میں پوچھتا ہوں ان سے تم سید ہو، قرآن میں ہے کیا؟ تو کیا وہ خود کو سید نہیں بولیں گے؟ وہ بولیں گے قرآن میں نہیں ہے میرا سید ہونا، بیان نہیں کیا گیا ہے واضح لفظوں میں، لیکن میں سید ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو لوگ پوچھتے ہیں کہ غوث اعظم نے مردوں کو زندہ کر دیا، قرآن میں ہے کیا؟ ہر بات کیوں؟ بابر ہمایون کا باپ تھا، قرآن میں ہے کیا؟ یہ نہیں پوچھتا. ہمایون اکبر کا باپ تھا، یہ قرآن میں ہے کیا؟ یہ نہیں پوچھتا. بولتا بابر ہمایون کا باپ تھا. ارے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. بابر ہمایون کا باپ تھا، ہمایون اکبر کا باپ تھا، اکبر جہانگیر کا باپ تھا، جہانگیر کا نام نور الدین محمد جہانگیر تھا، اور جہانگیر کا بیٹا شاہجہاں تھا. شاہجہاں جو ہے اس کا نام جو ہے شہاب الدین محمد شاہجہاں تھا. لال قلعہ شاہجہاں نے بنایا. میں نے کہا لال قلعہ شاہجہاں نے بنایا تو کسی نے انکار نہیں کیا. کسی نے انکار نہیں کیا. قرآن میں ہے کیا لال قلعہ شاہجہاں نے بنایا؟ یہ نہیں پوچھا. ہاں لال قلعہ شاہجہاں نے بنایا. جامع مسجد دہلی شاہجہاں نے بنائی. میں نے کہا تو کسی نے انکار نہیں کیا. بات سمجھ میں آئی؟ اب غوث اعظم نے 12 برس کی ڈوبی نیا کو ترا دیا. میں کہتا ہوں تو قرآن میں ہے کیا؟ ارے بھائی تو شیخ ہے، تو کہتا ہے تو شیخ ہے، بتا قرآن میں ہے کیا تیرا شیخ ہونا؟ تو مدراس میں پیدا ہوا، تو کہتا ہے تو مدراسی ہے، پیدائش تیری مدراس میں ہوئی، تیری پیدائش مدراس میں ہوئی. قرآن میں ہے کیا؟ بتا دے. تیرا بیٹا فلاں ہے، تو فلاں بیٹے کا باپ ہے، تو کہہ رہا ہے، بتا قرآن میں ہے کیا؟ بتا بخاری میں ہے کیا؟ بتا. تو کہتا ہے کہ جہانگیر مام میرے چچا ہیں، جہانگیر مام میرے چچا ہیں. قرآن میں ہے کیا؟ اگر قرآن میں نہیں ہے تو نہیں بولے گا کیا جہانگیر مام میرے چچا ہیں؟ ہاں. تو وقائع کا قرآن اور حدیث سے ثابت ہونا یہ ضروری نہیں. اور یہ پوچھنا قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، کیا بات ہے یہ؟ میں چائے لے جا رہا ہوں اپنے گھر، آپ نے چھین لی چائے مجھ سے، کہا کہ اس چائے کے تم مالک ہو، قرآن میں ہے کیا؟ کوئی بات ہے جی؟ اللہ نیک سمجھ عطا فرمائے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنیں، میرے غوث کا کیا مقام ہے.
غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، کعبہ ایماں مدد۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ 12 برس کی ڈوبی نیا کو ترا دیا، ڈوبے ہوئے نکلے، نہ ان کے کپڑوں پر پانی ہے نہ سفر کی، 12 برس گزر گئے لیکن جوں کہ تو ہیں نوشہ، ایسا لگتا ہے کہ ابھی اسے سیج سے اٹھایا گیا، مسند نوشہ ہی سے اٹھائے، وہ دلہن لگتی ہے کہ ابھی اسے تیار کر کے دلہن بنایا گیا ہے، ابھی دونوں ملے نہیں ہیں آپس میں۔ اور پھر ان کا نام ہے کبیر الدین، جس نوشہ کو غوث اعظم نے زندہ کر دیا، ان کا نام کیا ہے؟ کبیر الدین، مرنے کے 12 برس بعد زندہ کیا۔ جو کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، محمد الرسول اللہ کے فرزند نے کیا۔ یہ غوث اعظم کون ہے؟ محمد الرسول اللہ کے بیٹے ہیں، پوتے ہیں، ان کے جد امجد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو 12 برس کی ڈوبی ہوئی بارات کو ترا دیا دولہا، اور اس دولہا کا نام کبیر الدین، اور لقب کیا ہے ان کا عرف کیا ہے؟ شاہ دولہا۔ کیا لقب ہے؟ شاہ دولہا۔ اور یہ غوث اعظم کے خلیفہ ہوئے، زندہ ہونے کے بعد ان کو غوث اعظم نے اپنی خلافت دی۔ ان کا مزار پاکستان میں، پنجاب ایک صوبہ ہے پاکستان کا، اور اس صوبے میں ایک بستی ہے جسے کہتے ہیں گجرات، پنجاب کا گجرات، پاکستان کا، تو اس گجرات میں حضرت شاہ دولہا کا مزار ہے۔ تو ان کی عمر 600 سال ہوئی، زندہ ہونے کے بعد یہ تقریباً 600 سال زندہ رہے، ان کی اولاد ہوئی۔ غوث اعظم نے انہیں اپنی خلافت سے نوازا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا۔ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم کیا کھاتے ہو گھروں میں چھپ کر، تم گھروں میں اپنے کیا کھاتے ہو میں بتاؤں گا تم کو۔ یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کو علم غیب ہے تو حضور محمد الرسول اللہ کو کیسے علم غیب نہیں ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا علم غیب ایک خطرے سے بھی کم ہے، اور حضور کا علم غیب 7 سمندروں سے زیادہ ہے۔ حضور کا علم غیب مثال کے طور پر سمجھیں کہ 7 سمندروں جیسا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا علم غیب ان 7 سمندروں میں ایک خطرے سے بھی کم ہے۔ یہ مقام ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، دعویٰ فرماتے ہیں، میں تمہیں بتاؤں گا تم گھروں میں کیا کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تم جو ذخیرہ کر کے رکھ لیتے ہو۔ ہم 1 مہینے کا چاول اناج رکھ لیتے ہیں نا ذخیرہ کر کے، اب خصوصاً یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں تو ذخیرہ کر کے رکھ لینا بہت اچھا ہے، تو ذخیرہ کر کے رکھ لیتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بتاؤں گا تمہارے پاس کتنا ذخیرہ ہے، گیہوں کتنا ہے، دانہ دانہ مجھے معلوم ہے، گیہوں کتنا تمہارے پاس ہے، چاول کتنا تمہارے پاس ہے، آٹا کتنا تمہارے پاس ہے۔ اللہ اکبر، ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اس میں ایک نشانی ہے۔ تو بندگان خدا، آج کا وقت آپ کا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفائے کلی عطا فرما، ہمارے محمد علی صاحب عامری کی زوجہ کو شفائے کلی عطا فرما، اور ہمارے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔